الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کے لیے اس دنیا میں رہنے کا سامان مہیا کیا ہے اور انسان کی زندگی کو آسان بنانے کا ہر ممکن انتظام فرمایا ہے. سورہ عبس میں اس کا ذکر ہے کہ ثم السبیل یسرا، کہ پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے کس طریقے سے پیدا کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کیا. ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ ہو یا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہو، انسان کے لیے ہر قسم کے راستے ہم نے آسان کیے. دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے لیے منتخب کیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی مقبول ہے تو وہ اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اسلام کے سوا کوئی اور دین پیش کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. تو ایک تو دین میرے اور آپ کے لیے اسلام مقرر کیا گیا اور دوسری طرف یہ دین ایک مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین میں تمہارے لیے منتخب کرتا ہوں اور اسی دین سے میں تم لوگوں سے راضی ہوں گا. اب یہ چند باتیں ہیں. ایک تو اسلام ایک مکمل دین ہے جو اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے لیے منتخب کیا. دوسرے نمبر پر اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں میرے اور آپ کے رہنے کا سامان مہیا کیا، زندگی کے راستے آسان کیے. شب و روز کی زندگی میں جو جو انسان کی ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پورا کرنے کے انتظامات فرمائے. اب انسان کی ایک اہم ضرورت اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ روپیہ پیسہ کمانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کہ اگر اس کے والدین ہیں بوڑھے ہیں تو وہ ان کے اخراجات اٹھائے، اگر اس کے بچے ہیں کمزور اور ناتوان ہیں تو وہ ان کی کفالت کرے اور اپنے آپ کو سوال سے محفوظ کرے، کسی دوسرے کی احتیاج سے اپنے آپ کو بچائے. تو رزق کمانا یہ انسان کی اولین ضرورت ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، باعزت طریقے سے رہنے کے لیے. اللہ جل جلالہ نے چونکہ اسلام کو ایک مکمل دین بنایا ہے تو مکمل دین ہونے کے ناطے اسلام نے رزق حلال کمانے کے مختلف طریقے اور مختلف احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. اور چونکہ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں رہنا آسان فرمایا، ہماری ضروریات کو پورا کیا، ہمیں اللہ جل جلالہ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا تھا، راستہ بھی بتانا تھا، اور دوسری طرف مجھے اور آپ کو آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے نیکیوں سے اعمال نامہ پر بھی کرنا تھا. ان تمام باتوں کے پیش نظر اللہ جل جلالہ نے رزق حلال کمانے کو عبادت قرار دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب رزق الحلال فریضۃ بعد الفریضہ،
کہ رزق حلال کمانا یہ فرض کے بعد فرض ہے، یعنی ایک طرف اسلام کے اولین فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان اولین فرائض کے بعد اگلے نمبر پر اگر کسی فرض کا درجہ آتا ہے تو وہ رزق حلال کمانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ کیا ہے، رزق حلال کمانے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو صحابہ کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جو مسلمان صحابی تھا اور بڑا طاقتور تھا اور غالباً کسی کام میں منہمک تھا۔ تو صحابہ کرام نے بے ساختہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خوب ہوتا اگر یہ قوی شخص، یہ طاقتور اور صحت مند شخص اللہ جل جلالہ کے راستے میں جہاد کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان قد خرج یسعى علی ولدہ صغارا، کہ سن لو صرف اللہ کے راستے میں اسلحہ اٹھانا ہی جہاد نہیں، وہی صرف اللہ کا راستہ نہیں، بلکہ یہ شخص اگر اپنے معصوم بچوں کو ان کی کفالت کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ قَدْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، اور اگر یہ شخص باہر نکلا ہے اپنے ضعیف والدین کی اخراجات اٹھانے کے لیے، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر یہ باہر نکلا ہے، محنت کر رہا، مشقت کر رہا، پسینہ بہا رہا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ قَدْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يَكُفُّهَا يَعُفُّهَا، اور اگر یہ شخص نکلا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائے، اپنے آپ کو لوگوں کی حاجت مندی سے بچائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کو براہ راست اور صحابہ کرام کے ذریعے مجھے اور آپ کو بالواسطہ ایک پیغام دیا گیا کہ رزق حلال کمانا اس کی بھی ایک شرعی حیثیت ہے۔ اپنے والدین، ضعیف والدین کی کفالت کرنا، اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو ایک باعزت زندگی سے منسلک کرنا، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، یہ تمام اللہ جل جلالہ کے راستے ہیں۔ اور انسان نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی گزارنے کا راستہ اس کے ذریعے آسان کرتا ہے، بلکہ اسے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے انعامات، اجر و ثواب اور نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص، ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص رزق کماتا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ وہ پڑوسیوں کا محتاج نہ ہو اور کسی کا حاجت مند نہ ہو، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائے، اس مقصد کے لیے وہ محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اگر وہ شخص دولت کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ ریاکاری کرے، تاکہ اپنے آپ کو فخر میں مبتلا کرے اور لوگوں پر برتری جتلائے، تو پھر فرمایا کہ یہ شخص پھر شیطان کے راستے میں ہے۔ تو رزق حلال کمانا جہاں اللہ جل جلالہ اور اس کے پیغمبر نے اس کے احکامات تفصیل سے بیان کیے، وہاں رزق حلال کمانے کے غلط طریقوں سے امت کو بڑی تفصیل کے ساتھ آگاہ فرمایا گیا۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں دولت کی محبت ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں دولت کے ساتھ، روپے پیسے کے ساتھ، منصب کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو فطرتی طور پر لگاؤ ہوتا ہے، فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جب تک وہ اس دولت کی محبت میں آ کر اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پامال نہ کرے۔ انسان کی ہوس دولت کے معاملے میں وہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ اس کے خالق نے انسان کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، الہاکم التکاثر، کہ کثرت تمہیں ہلاکت میں مبتلا کرے گی اور تمہاری ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی، حتی زرتم المقابر، ہوس کب ختم ہوگی؟ جب تم قبروں میں چلے جاؤ گے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ لو کان لابن آدم وادیین من ذہب، اگر آدم کے بیٹے انسان کے لیے 2 وادیاں سونے کی بنا دی جائیں لابتغى ثالثا، تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا، یعنی اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کی ہوس اگر کوئی چیز پوری کر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ تو چونکہ رزق حلال کمانے کو عبادت قرار دیا گیا، اور دوسری طرف رزق حلال کمانا اور دولت کے ساتھ انسان کو فطرتی طور پر لگاؤ ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت میں چونکہ ایک ہوس رکھ دی گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد اور نقصانات، اچھے طریقے کے فوائد اور غلط طریقے کے نقصانات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ تاجر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں ایک اہم موضوع ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار گئے، تو آپ نے وہاں خرید و فروخت میں مصروف لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا معشر التجار، اے تجار کی قوم، اے تاجرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ندا سن کر لوگوں نے اپنے کام کا چھوڑے اور حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کی طرف متوجہ ہوئے کہ پتہ نہیں پیغمبر کیا ارشاد فرمانے لگے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ سن لو کہ تاجر لوگ قیامت والے دن فاجر لوگوں کی شکل میں آئیں گے، یعنی تاجروں کی اکثریت وہ فاسق اور فاجر لوگوں کی شکل میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اٹھائی جائے گی، الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے، سوائے اس کاروباری شخص کے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہے، وصدق، اور سچ بول کر اپنی تجارت کو چلاتا ہے، تو یہ شخص اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ناکامی سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور مشہور روایت آپ نے سنی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو امانت دار بھی ہے، جو صادق بھی ہے، جو سچ بھی بولتا ہے اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنا کاروبار اور تجارت چلاتا ہے، تو اس تاجر کا، اس امین اور سچے تاجر کا حشر قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، انبیاء کرام کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ۔ کتنا بڑا اجر ہے ایک ایسے تاجر کے لیے جو سچائی کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق جو کاروبار کرتا ہے۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا انعام اللہ جل جلالہ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کو انبیاء کرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس اجر پر سوچا جائے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کرم کا معاملہ ہے اللہ جل جلالہ کا تاجر برادری کے ساتھ، کاروباری حضرات کے ساتھ، کہ امانت اور دیانت کے بدلے میں اتنا بڑا انعام دیا جا رہا۔ شریعت نے تاجر کے لیے اس مرتبے کے حصول کو آسان بنایا، چند قوانین بنائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے تاجر اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے کہ سچ بولے، امانت اور دیانت سے کام لے، جھوٹ نہ بولے، اپنی جو اس کی جو چیز ہے اس کے بارے میں مبالغہ آرائی نہ کرے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی خریدی گئی چیز اس کی زیادہ مذمت بیان نہ کرے اور اپنی بیچی جانے والی چیز کے لیے اس کی زیادہ مبالغہ آمیز تعریف نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اور ایک اور قاعدہ تاجروں کے لیے کہ جو چیز اگر اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، تو خرابی بتائے بغیر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی کوئی چیز جو عیب دار تھی اور عیب بتائے بغیر خریدار کو فروخت کر دی، تو اس پر اللہ جل جلالہ کا غضب اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ کتنی سخت روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تجارت فرماتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ایک مرتبہ ان کا ایک شریک تھا جو ان کے ساتھ تجارتی معاملات میں شریک تھا، امام صاحب نہیں تھے۔ اب اس شریک نے
ایک چیز فروخت کر دی دکان کی جو عیب دار تھی، لیکن عیب بتانا بھول گیا۔ جب امام صاحب واپس تشریف لائے اور آپ کے سامنے معاملہ پیش ہوا کہ عیب دار چیز کو بغیر عیب بتائے فروخت کیا گیا، تو امام صاحب نے اس کی وہ تمام کمائی صدقہ کر دی کہ ایسی کمائی ہمیں نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ جل جلالہ کے غضب اور اس کے فرشتوں کی لعنت کے مستحق بن جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تاجروں کو ایک اصول دیا گیا کہ لین دین کرتے وقت نرمی کا معاملہ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، سختی اور درستی سے پرہیز کریں۔ نرمی سے ایک تو ان کی مارکیٹنگ اچھی ہوگی، ان کے گاہک ان سے مطمئن ہوں گے۔ ایک گاہک کے ساتھ جب خوشگوار انداز میں بات چیت کی جاتی ہے، جب اچھے اخلاق کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تو یقیناً وہ گاہک دوبارہ بھی آئے گا۔ تو دنیاوی فائدے سے قطع نظر اس کو ایک شرعی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رحم اللہ عبدا سحمن اذا باع وسحمن اذا اشترى وسحمن اذا اقتضى، کہ اللہ جل جلالہ اپنے اس بندے پر رحمت کا معاملہ کرے جو خریدتے وقت نرمی کا معاملہ کرے، اور جو بیچتے وقت نرمی کا معاملہ کرے، اور جو کسی شخص سے قرض واپس لیتے وقت، قرض کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے کاروباری معاملات میں۔ تو یہ چند قواعد اور ضوابط ہیں کہ جھوٹ سے پرہیز کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ ویل للمطففین، کہ ہلاکت ہے ان تطفیف کرنے والوں کی، ان کمی کرنے والوں کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ اپنے لیے کیل کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن اگر وہ دوسرے کو کوئی چیز دیتے وقت وزن کریں، خرید و فروخت کے وقت اگر وہ وزن میں کمی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے مطففین کا لقب ہے اور ہلاکت کا ان کے لیے نقصان ہے۔ تو شریعت نے تاجروں کے لیے یہ چند قوانین مقرر کیے کہ سچ بولیں، امانت سے کام لیں اور دیانت کا مظاہرہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، عیب دار چیز کو عیب بتا کر فروخت کریں، ملاوٹ نہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من غشنا فلیس منا، کہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے چنے جرائم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے فلیس منا، کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور ان گنے چنے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم ملاوٹ کا بھی ہے، کہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ملاوٹ ہو یا چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ملاوٹ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ اور دھوکہ بازی اور فریب اللہ جل جلالہ کو گوارا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، اب ایک صحابی مال فروخت کر رہے تھے، غلہ، گندم یا اناج تھا کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہوا کہ جو نیچے والی گندم ہے وہ کچھ گیلی ہے۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ اوپر والی خشک ہے اور نیچے والی گیلی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش آئی تھی اور اس بارش کے نتیجے میں یہ نیچے والی گندم یہ گیلی ہو گئی۔ تو آپ نے اسے نصیحت فرمائی کہ اگر وہ گندم گیلی ہے تو اسے سامنے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس کو خشک سمجھ کر تم سے خرید لے۔ اور پھر آپ نے اپنا یہ معروف جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو شخص ملاوٹ کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے اور خریدار کو کسی نہ کسی فریب میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کی جائے، اور دوسری طرف شریعت نے جو تاجروں پر ایک ٹیکس لاگو کیا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے، تو پھر معاملات برعکس ہوتے ہیں، پھر انسان کو فوائد ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تاجر پہلے نمبر پر مال کی کمائی میں شریعت کے قوانین کا پابند ہے کہ اس طریقے سے کمائے، اور دوسرے نمبر پر اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی عادت بنائے، چاہے وہ
فرض زکوٰۃ ہو یا چاہے وہ نفلی صدقات ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں ان تاجروں کو اللہ جل جلالہ نے وعید سنائی ہے کہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ تجارت جس میں تم کمی سے ڈرتے ہو اور جس میں تم ہر وقت بڑھوتری اور ترقی کے خواہاں ہوتے ہو، اور جو تمہاری جائیدادیں ہیں جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ مال و دولت اور جائیداد تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، اور اس جائیداد اور مال و دولت کے تقاضے جو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیے اگر تم وہ پورے نہ کرو، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ اپنا معاملہ لے کے آ جائے، اپنا عذاب لے کے آ جائے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب دین جھٹلانے والے کے اوصاف کیا ذکر کیے قرآن کریم نے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکے مارتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی اپنے اندر رغبت نہیں رکھتا، دولت سیند کر سمیٹ کر رکھتا ہے۔ ایسے اوصاف کے حامل شخص کو قرآن کریم دین جھٹلانے والے کے نام سے پکارتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے اس مال و دولت کو اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں کی خبر گیری نہیں کرتا، مسافروں کی پرواہ نہیں کرتا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اب یہ چند قواعد ہیں کہ مال کماتے وقت شریعت کے قوانین کی پابندی کی جائے، اور مال کمانے کے بعد جو شریعت نے تقاضے مقرر کیے ہیں، جو شریعت کے مطالبات ہیں، جب ان کو پورا کیا جائے تو پھر مختلف قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جو تاجروں کی بدولت ہمارے اس خطے کو ملا وہ دین کی اشاعت ہے۔ بر صغیر میں اسلام کیسے آیا؟ یہ نیک تاجروں کی بنسبت آیا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلام اس وقت آیا جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے یہاں پر حملہ کیا، حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات کوئی تحقیقی نہیں۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں آ چکا تھا۔ یہاں ہندوستان کے لوگ عرب میں تجارت کے لیے جاتے تھے، اسلام سے پہلے عرب لوگ بھی ادھر آتے تھے۔ گویا کہ ہندوستان یہ بر صغیر کا خطہ اور عرب، ان کے تاجر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رکھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ تاجر، یہ ریاست مالابار ہے بر صغیر میں، اس کے ساحل پہ اترے تھے، اور یہاں ایک ریاست ہے کیرالا، آج بھی موجود ہے۔ اس ریاست میں اتر کر انہوں نے تجارت کی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین کردہ اصولوں کے مطابق خرید و فروخت کی، کہ اخلاق اچھے تھے، نرمی سے کام لیتے تھے، عیب بتایا کرتے تھے، بتا کر چیز فروخت کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، امانت کا معاملہ کرنا، کسی محتاج کی احتیاج سے فائدہ نہ اٹھانا، ان تمام اصولوں کو جب سامنے رکھ کر انہوں نے تجارت کی، تو اس تجارت کا فائدہ یہ ہوا کہ ان تاجروں کی شہرت اس ریاست کے راجہ، یعنی جو بادشاہ تھا، اس کے دربار تک پہنچی۔ غالباً راجہ پیرومن اس قسم کا نام تھا، چیرامن نام تھا اس راجے کا۔ جب اس تک ان تاجروں کی باتیں پہنچیں تو اس نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ راجہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بعد میں حاضر ہوا اور اس نے حج کیا، اور وہاں سے جب واپس آیا تو اپنے ساتھ کچھ مزید صحابہ لے کر آیا۔ راستے میں اس کا انتقال ہوا، اور وہ صحابہ اس کی ریاست میں جب آئے تو اس راجے کے بیٹوں نے ان کا استقبال کیا۔ اب وہ صحابہ کون تھے؟ تاریخ اس سے خاموش ہے، لیکن بعد میں اسی راجہ کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، ان کے دور خلافت میں وہاں حاضر ہوا، اور حضرت عمر نے مزید کچھ صحابہ اور کچھ تابعین اس کے ساتھ کیے، جن میں مالک بن دینار
رحمہ اللہ کا نام معروف ہے۔ مالک بن دینار کے بارے میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے، اور اکثر مورخین کہتے ہیں کہ یہ تابعی تھے۔ یہ اس علاقے میں آئے تھے اور آج بھی ان کا مزار ریاست کیرالہ میں موجود ہے۔ تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ اس علاقے کو سب سے جو بڑا فائدہ ملا نیک تاجروں کی بدولت یا شریعت کے تقاضوں کے مطابق تجارت کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوا، وہ دین اسلام کی اشاعت ہے۔ مسلمان جہاں گیا اس کے کردار، اس کے اطوار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے اس طریقے سے تجارت کرنے کا کہ آپ کی بدولت لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے، اور دوسرا فائدہ کہ تجارت میں برکت ہوتی ہے، تجارت میں وسعت آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے سب واقف ہے۔ یہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سعد بن ربیع کے ساتھ ان کی مواخات کروائی۔ سعد بن ربیع کے 2 باغ تھے، انہوں نے ان سے کہا، ان کو پیشکش کی کہ ایک باغ آپ لے لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ اب قریب کا بازار یہودیوں کا بازار بنو قینقاع کے محلے میں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے ہی دن بازار گئے، چونکہ تجارت کی صلاحیت بھی تھی، ملکہ بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی بھی تھی۔ تو پہلے دن جو ان کو نفع ہوا وہ یہ تھا کہ کچھ گھی اور پنیر بطور نفع کے اپنے ساتھ کما کر لائے، اور دنوں میں ان کی تجارت نے ترقی کی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب مسلمانوں کو فنڈنگ کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس 8000 دینار تھے، جن میں سے انہوں نے 4000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کر دی۔ یہ ان کی تجارت کی برکت تھی، اور ان کی تجارت نے اس طریقے سے ترقی کی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انتہائی سخی تھے۔ ازواج مطہرات کا جو نفقہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عبد الرحمن بن عوف اٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، اور میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی تو معلوم ہوا کہ یہ بلال ہے جو جنت میں داخل ہو رہا ہے بہت جلدی۔ اور جنت جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثر غریب مسلمان تھے، عورتوں کو ریشم اور سونے میں شغف نے وہاں پہ محصور کیا ہوا تھا، اور مالدار لوگ جنت کے دروازے پر حساب کتاب دے رہے تھے۔ ایک ایک کر کے میری امت کے لوگ آتے گئے، عبد الرحمن بن عوف نہیں آئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آخر میں عبد الرحمن بن عوف آئے اور آ کر مجھ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو دروازے پر حساب دے رہا تھا، اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نہ کر سکوں۔ یعنی حساب کتاب میں اتنی دیر لگ گئی۔ یہ ایک روایت۔ اور دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ عبد الرحمن کو کہہ دو کہ غریبوں کی خبرگیری کرے، حاجت مند کی حاجت روائی کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور سخاوت کا آغاز اس شخص سے کرے جس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو پھر اس کے مال کا تزکیہ ہو جائے گا، یعنی اس کا مال پاک ہوگا، اور پھر وہ اس قسم کے مالداروں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ ان کا قافلہ آیا، تجارتی قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، اس میں ہر قسم کا بیش قیمت سامان موجود تھا۔ جب مدینہ میں وہ قافلہ داخل ہوا، ہر طرف شور مچ گیا کہ اتنا بڑا قافلہ عبد الرحمن بن عوف کا وہ مدینہ کی سرحدات میں داخل ہوا۔ یہ شور جب حضرت عائشہ تک پہنچا تو حضرت عائشہ بے ساختہ فرمانے لگیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عبد الرحمن جنت میں گھسٹ گھسٹ کر داخل ہوگا مال کی کثرت کی وجہ سے۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں جنت چل کر جاؤں، اور وہ پورا قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل وہ مدینہ کے یتیم اور بیواؤں کی نظر کر دیا۔
یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک مثال ہے تاجروں کے لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پیش نظر تجارت کی جائے، رزق حلال کمایا جائے، اور کمانے کے بعد جب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں تو اللہ جل جلالہ انسان کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت تو ہوتی ہی اس کے لیے ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔